صفحہ نمبر 56. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. تیسری سطر سے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی آفت زدہ شخص کو دیکھ کر کہا، یعنی درجہ ذیل دعا پڑھی. ابھی دعا پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ سن لیجیے صفحہ 57 پر. دوسری سطر میں تو اسے کیا ملتا ہے؟ تو اسے تاحیات اس آفت سے عافیت عطا کی جاتی ہے. دیکھا کہ کوئی فالج میں مبتلا ہے، یہ دعا پڑھی تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ساری زندگی وہ فالج میں مبتلا نہ ہوگا. اگر کسی شخص کو دیکھا کہ کینسر کا مریض ہے تو یہ دعا پڑھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور انہی کی طرف سے نہیں، ایسی باتیں وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہ فرمایا کرتے. تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے کیا گارنٹی ہے کہ تا زندگی اسے کینسر نہ ہوگا. کسی کے بارے میں دیکھا کہ وہ کورونا میں مبتلا ہے تو یہ دعا پڑھی تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہاں ہم کھوٹے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ مانگ رہے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں کہ وہ یہ وعدہ ہے مجھے ووٹ دے دو. نہ چندہ کی ضرورت ہے نہ ووٹ کی. اگر چاہتے تو اللہ کے حکم سے پہاڑ ان کے لیے سونے میں بدل جاتے. سب کچھ کس کا ہے؟ کچھ زمینیں سونا اگل رہی ہیں، پٹرول اگل رہی ہیں، اور کچھ میں کچھ بھی نہیں. جو سونا دے رہی ہیں وہ وہاں کے رہنے والوں کی وجہ سے، عرش والے رب کی مہربانی ہے. کس طرح اتنی بڑی خیر ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو محروم کر رہے ہیں. ٹائم ہی نہیں. اکیڈمی ہے، میڈیکل کالج جانا ہے، تسی ویلے تو ہڈی سے ڈکی مقابلہ. اپنے آپ پر، اپنی اولادوں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو اچھی بات ہے. میرا گمان یہی ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم. ویکسینیشن ٹھیک ہے غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمارا دین نہیں روکتا. جو ویکسینیشن ٹھیک ہے ضرور کروائیں، لیکن جو ربانی ویکسینیشن اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور پتہ نہیں ویکسینیشن کے نام پر ہمیں کیا دیا جا رہا ہے. ویکسینیشن بنیادی طور پر شاندار بات ہے، لیکن کیا لے رہے ہیں اللہ جانے، یا دینے والوں کو خبر ہو. لیکن اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی سیل کر رہے ہیں، کوئی منڈی بنا رہے ہیں؟ کیا میں آپ اپنے گھروں میں یہ تحفے تقسیم کر رہے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں. ہم فارغ نہیں ہیں لوگ. ٹھیک ہے. کیا ہے دعا؟ کچھ 100 صفحے کی ہے، اس کے لیے 10 گھنٹے چاہیے. 2 سطروں کی بھی نہیں. آج ہمارا سبق صرف یہی دعا ہے. الحمد. سن لیجیے ترجمہ، حافظ صاحب کہلوائیں گے انشاءاللہ بعد. حاضم ہوش کرو، تم ہوش سے سنو. الحمد للہ الذی عافا. سن لیجیے، ابھی دہرائیں گے حافظ صاحب. الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی
علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ترجمہ سب تعریف کس کی ہے؟ میں بڑا کاریگر ہوں. کتنے کتنے پڑھے لکھے لوگ، حیران رہ جاتا ہے آدمی کورونا میں مبتلا ہو. ان پڑھ 100% نام بھی نہیں لکھ سکتے. اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا. بڑے وسائل والے ملک بڑے آگے نکل گیا، اور بڑے پسماندہ اللہ کی مرضی ہے. اور اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ زمینی اسباب اختیار نہ کی جائے، آخری حد تک کیے جائیں، لیکن فیصلہ اوپر ہے، نیچے کچھ بھی نہیں. اور نیچے کچھ نہ ہونے کا مطلب نہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھیں اور اوپر دسا لیں اور مست ہو جائیں. نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے دین. پوری کوشش کریں. زمینی اسباب میں کوتاہی حماقت ہے، ہمارا دین نہیں مانتا اس کو. لیکن فیصلہ زمین پر نہیں، عرش پر ہے. ترجمہ سماعت فرمائیے. ایک ایک میں کیا کچھ ہے میں تو نہیں بیان کر سکتا. سب تعریف اللہ کے لیے. میری کاریگری نہیں، میری ایجوکیشن نے، میری احتیاطات نے، میں نے یہ کیا وہ کیا، سب فراڈ ہے. لازماً کروں لیکن نتیجہ ان پر نہیں، نتیجہ زمینی اسباب سے غفلت حماقت ہے، دین میں ناپسندیدہ ہے. لیکن انہی کو سب کچھ سمجھنا یہ اس سے بڑی حماقت ہے. ہونا وہ ہے جو اوپر سے آئے. سب تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات جنہوں نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں اس کو مبتلا کیا. جو مبتلا ہے وہ بھی ان کے حکم سے ہے، اور جو بچا ہے وہ بھی. اور انہوں نے مجھے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت زیادہ پر برتری عطا فرمائی. برتری عطا فرمانا، اللہ جانے اس دعا میں کیا کیا حکمتیں اور راز ہیں. ایک یہ بات ہے کہ جب آدمی یہ کہتا ہے تو شکر کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں. یہ فالج میں ہے تو میرے سر پر سونے کی سین ہے. میرے ماں باپ نے کوئی ایسی بات کا سودا کر چکے ہیں کہ مجھے نہیں ہونا. اس کو ہو سکتا، مجھے کیوں نہیں ہو سکتا. شکر گزار بندہ بنے گا کہ نہیں بنے گا. اور پھر جب یہ کہے گا تو معاشرے میں باہمی ترس، ہمدردی، انس آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور پھر یہ بات خیال رکھنی ہے، ایسی آواز سے نہیں کہنا کہ وہ جتنا باقی ہے وہ بھی ختم کر دیں. فاضل زادہ کو دیکھا یہ دعا بڑی اونچی آواز سے اس نے سنی اور اس کو ترجمہ آتا ہو تو اس پر کیا گزرے گی، بد دعا ہی لے گے نا. اور معلوم نہیں کہ اس کی بد دعا ہماری دعا سے پہلے آسمان پر نہیں. انتہائی خاموشی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ الگ، میں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، اور کچھ نہیں. تو میٹھا بول دے بس، اور کچھ نہیں. السلام علیکم ہی کہہ دیں، جو کر سکتے ہیں اس کے لیے، اونچی آواز سے نہیں. ایک اور بات بعض محدثین نے لکھا، یہ صرف جسمانی برتری کی وجہ سے نہیں. اگر دیکھتے ہیں کوئی شخص دین میں کھوٹا ہے، اس کی اس عمل سے نفرت ہے، لیکن اس سے میں نفرت نہ کروں. نماز کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہنے کے باوجود نہیں آتا، یہ دعا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے کیسا پھنسا ہے بدبخت. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جا رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، میری بہادری نہیں ہے جو ان کی کرم. بعض محدثین نے کہا کہ ایسی باتیں ان پر بھی یہ دعا پڑھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو
اور ہمارے کنبوں کو، نسلوں کو، امت کو اس عظیم شان دین سے فائدہ اٹھانے کی تو اس کو سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی نسلوں کو اس سے محروم نہ رہنے دیں۔ آپ سب کہوائیے 3 دفعہ الحمدللہ الذی آفانی من ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔